بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، قوم سمود اور قوم عاد دنیا کی تاریخ میں دو سب سے طاقتور ترین قومیں گزری ہیں۔ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ترین قومیں تھیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ جب قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کے صفائے ہستی سے مٹنے کے بعد اس جگہ پر قوم سمود آباد ہو گئی۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود سے یہ قوم مارز وجود میں آئی۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب کے علاقے تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا، جو حجاز کے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدینہ صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی۔ ان کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی اس قوم کے لوگ جلدی بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ یہ تمام خوبیاں ہونے کے بعد بھی ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل ملتے تھے۔ اس قوم کے محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ ان کے محلات کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور سرکشی کے نشے میں دھن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراش کیے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ بات بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا تھا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو گاون ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب کو دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کے کوئی ماں باپ نہ ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس نے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس قوم کے سردار لاجواب ہو گئے اور بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے دن چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ مگر پیارے دوستو، کچھ ہی عرصہ بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی اونٹنی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس قوم کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح اسی دے دوں گی۔ تو اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع بن دہر اور کیدار بن سالف تھا، ان دونوں نوجوانوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرایا کرتے تھے۔ اس طرح اس اونٹنی کے ذبح ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور ہم معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح کے وقت پوری قوم نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی اور مزید نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن بعد عذاب تم پر نازل کر دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دردناک عذاب کی وعید سنائی
تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب آپ ہی بتائیں ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگی نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا، اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور ایک خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، اور اس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل ان کے جسم سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اسی کے ساتھ ہی وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر زمین پر گر گئے، اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس ان کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔